ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا میرا ٹاپک ہے کہ نکاح صرف طلاق سے ہی نہیں ٹوٹتا، بلکہ بعض امور ایسے بھی ہیں، بعض باتیں ایسی بھی ہیں اگر وہ واقعہ ہو جائیں اور شوہر وہ باتیں کہہ دے تو دونوں کا رشتہ قائم نہیں رہتا بلکہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں اس معاشرے میں سوشل میڈیا کا دورہ ہے، اور سوشل میڈیا پر جس طرح کی موویز اور جس طرح کے ڈرامے دکھائے جاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نیو جنریشن کے لیے فری ٹیوشن سینٹر ہے، فری درس گاہ ہے۔ ہماری نیو جنریشن جس طرح کی وہاں ایکٹنگ دیکھتے ہیں، جس طرح کا وہاں کردار دیکھتے ہیں، اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں لے آتے ہیں اور اسی کو حقیقت سمجھنے لگتے ہیں، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ نہ جانتے اور نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں، ایسے باتیں کہہ دیتے ہیں کہ جن کی وجہ سے میاں بیوی کا رشتہ قائم نہیں رہتا، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور اپنی بقیہ زندگی جو ہوتی ہے وہ نامحرم والے رشتے کے ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں، اور اگر وہ مقاربت کرتے ہیں تو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہوئے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو نکاح صرف طلاق سے ہی نہیں ٹوٹتا۔ یہ بات تو کسی سے مخفی نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو نکاح تو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن 7 امور ایسے بھی ہیں اگر وہ واقعہ ہو جائیں اور شوہر وہ باتیں کہہ دے تو میاں بیوی کا رشتہ قائم نہیں رہتا بلکہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات، اگر کسی عورت کا شوہر جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، اس عورت کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اسلام نے ایک پیریڈ بتایا ہے، 4 اشہر و عشرہ، 4 ماہ 10 دن کا۔ 4 ماہ 10 دن وہ انتظار کرے گی۔ اگر اس کے پیٹ میں حمل ہو، وہ حمل واضح ہو جائے تو وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ آگے نکاح کر سکتی ہے۔ اگر حمل واضح نہیں ہوتا تو وہ 4 ماہ 10 دن گزارنے کے بعد آگے نکاح کر سکتی ہے۔ دوسری چیز ہے کہ خلا۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، نان و نفقہ نہیں دیتا، اس کی زندگی کو عذاب بنا کر رکھا ہوا ہے، تو عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ وقت کے قاضی، وقت کے ججز کے پاس جائے گی اور اپنا کیس دائر کرے گی، اور وقت کا قاضی دونوں کے درمیان فیصلہ سن کر تحقیق کر کے دونوں کے درمیان تفریق کر دے گا۔ اس سے بھی اس عورت کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسری چیز ہے ایلا۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے پاس جانے کے لیے قسم کھا لیتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اور مدت جو ہے وہ معین کر لیتا ہے، قرآن پاک میں بھی اس کو واضح کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کا ارشاد ہے، للذین یؤلون من نسائہم تربصوا 4 اشہر، کہ جو شوہر اپنی بیوی کے پاس جانے کے لیے قسم کھا لیتے ہیں اور 4 ماہ کی قسم کھا لیتے ہیں۔ اگر شوہر قسم کھا لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس 4 ماہ کے لیے نہیں جاؤں گا، اور اگر وہ 4 ماہ گزرنے سے پہلے اپنی بیوی کے پاس چلا جاتا ہے تو اس کی قسم ٹوٹ جاتی ہے، وہ قسم کا کفارہ ادا کر کے اپنی زندگی اپنی بیوی کے ساتھ گزارے گا۔ اور اگر وہ 4 ماہ تک اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا تو 4 ماہ گزرنے کے بعد ان دونوں کا رشتہ، ان دونوں کا نکاح جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ چوتھی چیز بتائی، فرمایا کہ اگر کسی عورت کا شوہر جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، لاپتہ ہو جاتا ہے، تو ایک مدت بتائی ہے، اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ کے قول پر عمل کیا جاتا ہے کہ 4 سال تک وہ عورت انتظار کرے گی۔ 4 سال تک اگر اس کا شوہر واپس نہیں آئے گا تو وہ وقت کے قاضی کے پاس جائے گی اور اپنے شوہر کے لاپتہ ہونے کے بارے میں بتائے گی، اور قاضی جو ہے وہ فیصلہ سنا دے گا کہ ٹھیک ہے آپ آگے نکاح کر لیں۔ اس صورت میں بھی اس عورت کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ 5ویں چیز بتائی، فرمایا کہ اگر کسی عورت کا شوہر جو ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے، اسلام کو چھوڑ جاتا ہے، تو جیسی وہ اسلام کو چھوڑتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا، وہ عورت آزاد ہے، آگے نکاح کر سکتی ہے۔ 6ٹھی چیز بتائی، فرمایا کہ میاں بیوی دونوں کا رشتہ ہو جاتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح تک میاں بیوی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ہم آپس میں رضائی بہن بھائی ہیں، یعنی جس ماں کا دودھ شوہر نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ جو ہے وہ بیوی نے بھی پیا ہوا ہے۔ نکاح سے پہلے تک معلوم نہیں ہوتا، لیکن نکاح کے بعد اگر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ دونوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہوا ہے تو دونوں کا رشتہ جو ہے وہ آٹومیٹکلی ٹوٹ جاتا ہے، نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ 7ویں چیز ہے حرمت مساہرت۔ حرمت مساہرت یہ ہوتی ہے کہ کوئی جوان بیٹی اپنے باپ کے ساتھ سو جائے یا کوئی جوان بیٹا اپنی ماں کے ساتھ سو جائے، تو اس حالت میں اگر باپ کی شہوت جاگ جائے اور وہ شہوت کی حالت میں اپنی بیٹی کو چھو لے تو باپ اور ماں یعنی شوہر اور بیوی دونوں کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ 7 باتیں بتائی گئی ہیں جو طلاق کے علاوہ ہیں،
تو یہ 7 باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، بڑی حساس ہیں۔ اپنی زندگی کو غور و فکر کرتے ہوئے ان بنیادی پوائنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے گزاریں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کے مسائل سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔